اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وہ ایسے خاص فرد ہیں کہ جنہوں نے خصوصاً حضور کے گھر کے معاملات کو زیادہ سمجھا۔ بچپن میں حضور کے گھر رہے، یہاں تک کہ جب اعلان نبوت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز شروع کی۔ نماز گھر پڑھتے تو حضرت علی بھی گھر تھے، تو وہ دیکھتے کہ حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ کریم نماز پڑھتے ہیں تو انہیں بھی وہیں سے وہ عادت پڑی۔ دیکھتے تھے کہ جس طرح وہ کرتے ہیں حضرت علی نے بھی ویسا کرنا شروع کیا، اور اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک خفیہ اسلام جو ہے وہ چلتا رہا کہ اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب اب چھپ کے عبادت نہیں کرنی، اب اسلام کا پیغام علی اعلان بیان کرنا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے خصوصاً اپنے قبیلے والے اور اپنے گھر کے جو افراد تھے، خاندان کے افراد، ان کو ایک پہاڑ پر جمع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کی سوچ و بچار کے بعد کہا، یا رسول اللہ، چاہے کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، علی آپ کا ساتھ دیتا۔ تو حضرت علی شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے ہر صحابی کو اللہ نے ایسی عزتیں، ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ایک صحابی کی علیحدہ زندگی پڑھو گے تو ایسے لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن اعلان فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور 3 لقب ایسے ہیں کہ جو اللہ نے میری امت میں سے کسی کو بھی نہیں دیے لیکن علی کو دیے۔ 3 لقب ایسے ہیں کہ جو اللہ نے میرے علی کو عطا فرمایا ہے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ وہ 3 لقب کون سے ہیں؟ فرمایا میرا علی امام المتقین ہے۔ میرا علی امام المتقین ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے، کہ اتنے پرہیزگار ہیں کہ دوسرے پرہیزگار جو ہیں ان پہ فخر کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا امام المسلمین، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، ان کا امام علی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی شیر خدا کے اصل پیروکار وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، وہی ان کو اپنا امام کہہ سکتے ہیں، وہی اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں اور حضرت علی کو امام کہہ سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا۔ تیسرا سرکار نے فرمایا میرا علی غر المحجلین، کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعضاء جسم کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے ان کا امام میرا علی ہوگا۔ کہ میرے علی نے اتنی اللہ کی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اتنی انہوں نے پاکیزگی اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں یہ شان عطا کرے گا کہ جو متقین ہوں گے ان کا امام بھی میرا علی ہوگا، جو مسلمین ہیں ان کا امام بھی میرا علی ہے، اور جو زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کا امام بھی میرا علی ہے۔ تو یہ 3 لقب حضور نے کہا کہ یہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ حضرت علی کو عطا فرما دے۔
باقی آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے، یعنی کہ حضرت امام حسن کے والد گرامی۔ باقی ابو تراب یہ بھی آپ کی کنیت ہے کہ وہ مٹی پر آپ لیٹ رہے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی پہ سونے مٹی کے باپ اٹھ کھڑا ہو۔ تو اس دن سے آپ کہتے تھے کہ مجھے علی نہ کہا کرو، مجھے ابو تراب کہا کرو، یہ میرے مصطفیٰ نے کہا۔ تو آپ کو وہ چیز پسند تھی جو مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، جو حضور کو پسند تھی، تو آپ کا یہی طرز عمل تھا۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ پھر سرکار نے علیحدہ فرمایا جو میرے علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، جو مجھے گالی دیتا ہے وہ میرے خدا کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی یہی کہا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے کرتا ہے۔ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، جو مجھے گالی دیتا ہے وہ خدا کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ لیکن سارے صحابہ کا علیحدہ ذکر کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا کا علیحدہ ذکر کیا۔ پتہ چلا سارے صحابہ بھی عزت والے ہیں، ان میں سے یہ زیادہ عزت والے ہیں، ان میں سے یہ زیادہ مقام والے ہیں، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر کیا۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک دن حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جا رہے تھے، تو حضرت علی کا قد چھوٹا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف تھے، حضرت عمر فاروق دوسری طرف تھے، تو ان کا قد تھوڑا سا بڑا تھا۔ تو وہ کہنے لگے جناب تسی تے انج ہو کہ جویں لنا لکھیا جاندا نا، لنا عربی تسی تے انج ہو جویں درمیان چ ایک نقطہ ہوے کہ پہلے بھی لام دا ڈنڈا ہوتا ہے، دوسری سائڈ تے بھی لام دا ڈنڈا تے درمیان چ نقطہ، کہ آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ تو اس طرح نظر آتے ہیں۔ حضرت علی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی تھی، وہ آکھن لگے جناب یہ نقطہ ہوئے نا تو پھر بن جاتا لا تسی بھی کچھ نہیں راندے، یہ نقطہ ہٹ جائے گا تو لام زبر الف لا، تو عربی میں لا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، کہا علی نہ ہوگا تو پھر تمہیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ ان کی محبت کا انداز تھا، یہ بڑا پیار کا انداز تھا کہ وہ آپس میں ایسی گفتگو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے غلام حضرت علی شیر خدا، آپ کو کسی بندے نے آ کر یہ خبر دی کہ جناب ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اسے بلاؤ، بلایا، کہا کہ کوئی گواہ ہیں کہ واقعی اس نے یہ بات کہی ہے؟ کہا جی گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میں کوڑے لگاؤں گا، اسے میں سزا دوں گا جسے مصطفیٰ کریم پیار کرتے ہیں، علی کیوں نہیں اس سے پیار کرتے۔ تو یہ ان کا آپس میں پیار اور محبت کا انداز تھا۔ اب حدیث پاک سنیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت علی کو اکٹھا کس کس جگہ پہ رکھا؟ جب سرکار نے حج کے لیے حضرت پہلا حج کے امیر جو تھے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا۔ حضور نے پہلی مرتبہ جب حج فرض ہوا تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا، ان کا قائد بنا کر بھیج دیا، لیکن حضرت علی نہیں گئے تھے ساتھ، وہ پیچھے تھے حضور کے پاس۔ ابھی قافلہ جو ہے نا راستے میں پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتار دی، قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، اور حضور نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ اے علی، حضرت ابو بکر صدیق حج کے معاملات طے کریں گے، وہ بھی واعظ و نصیحت کریں گے، امیر وہی رہیں گے، قائد وہی رہیں گے، لیکن یہ جو آیت کا حکم آیا ہے نا یہ جا کر اعلان ابو بکر نہیں کرے گا، یہ تو نے اعلان کرنا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی عزت بھی برقرار رکھی ہے، مولا علی کی عزت بھی برقرار رکھی۔ اب حضور نے ان کو اپنی اونٹنی دے دی،
حضرت علی کو اپنی اونٹنی دے دی اور کہا کہ میری اونٹنی پہ سوار ہو کے جا، تاکہ پتہ چلے علی اپنی بات نہیں لے کے آیا، مصطفیٰ کی بات لے کر آیا۔ اب حضرت علی حضور کی اونٹنی پر سوار ہو کر اونٹنی دوڑا دی۔ ابھی راستے میں تھے قافلہ، تو حضرت علی نے اونٹنی کو چابک مارا، تھوڑا سا دوڑایا تو اونٹنی نے گھرانا شروع کیا، آواز نکالنا شروع کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے اور سوچنے لگ گئے کہ یہ اونٹنی کی آواز مصطفیٰ کی اونٹنی کی آواز ہے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت کہ انہیں اتنا بھی پتہ تھا کہ یہ اونٹنی کی اور اونٹنی نہیں ہے، مصطفیٰ کی اونٹنی ہے، اس کی آواز کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے تو پیچھے دیکھا تو حضور کی اونٹنی تھی، لیکن سوار حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یہ 4 باتیں ہیں، یہ جا کر آپ نے اعلان کرنا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کر سکتے تھے نا بھائی، جب امیر بنا دیا، لیکن وجہ سنے۔ وجہ یہ تھی کہ جب بھی عرب کا یہ معاملہ تھا، ان کا طریقہ کار تھا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا عہد ہوا ہے نا اور کوئی قانون پاس ہوا ہے، تو اس قانون کو اگر توڑنا چاہیں گے تو اس قبیلے کا بندہ کوئی توڑے گا، اس خاندان کا کوئی بندہ ہوگا، وہ آپ سے آ کر وہ معاہدہ توڑ سکتا ہے۔ ویسے وہ معاہدہ نہیں توڑتے تھے، اس لیے حضرت علی حضور کے خاندان میں سے تھے، اس لیے سرکار نے پیچھے سے بھیجا کہ علی تو جا کر اعلان کرے گا تب لوگ مانیں گے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق اعلان کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ ان کے خاندان کے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل معاملہ تھا یہ۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو کہ حضرت علی شیر خدا نے وہاں پر اعلان کیا؟ دونوں نے اکٹھا حج کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی جب تو آ گیا ہے نا تو تیرے سے پہلے میں تقریر نہیں کروں گا، پہلے تو تقریر کر اور تو مصطفیٰ کریم کا فرمان سنا۔ اور حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے رہے، انہوں نے خطبہ دیا اور 4 باتیں کہیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا آج کے بعد کوئی بھی مشرک کافر کعبۃ اللہ نہیں آ سکتا۔ آج کے بعد کوئی بھی مشرک کافر کعبۃ اللہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ برہنہ کپڑے اتار کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ پہلے لوگ کرتے تھے، پہلے برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کوئی عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ آج کے بعد رب کے گھر کا جو طواف ہے وہ برہنہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہے احرام باندھ کر کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فرمایا کہ 4 مہینے جسے وہ حرمت والے مہینے سمجھتے تھے کہ ان کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، معاملات کرنا حرام ہے، تو کہا نہیں، ان 4 مہینوں میں تم کہیں جانا چاہو تو جا سکتے۔ چوتھی چیز جو بیان کی ہے نا وہ آج کی تقریر کا فلسفہ ہے۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا، جنت میں صرف مومن ہی جائے گا۔ تو سرکار نے ان دونوں کو بڑا اکٹھا رکھا، حج بھی اکٹھا کر رہے ہیں، خطبہ بھی اکٹھا دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام جب حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، جب حضرت علی تھک گئے نا تھوڑا سا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جناب آپ بیٹھ جائیں، میں خطبہ دیتا ہوں۔ تو حضرت علی سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے۔ تو ان کی پیار اور محبت کی یہ باتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے رشتہ کیا، یہ حدیث پاک بڑی غور سے یاد رکھنی ہے آپ نے سب نے، وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے رشتہ کیا، چاہے میری بیٹیاں ان کے نکاح میں گئیں یا ان کی بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں، فرمایا میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے یا اللہ ان سب کو جنت عطا کر۔ جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے اپنی بیٹیاں دی ہیں میرے نکاح میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے میرا مالک ان کو تو سب کو جنت عطا کر، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ،
حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر ہیں کہ نہیں؟ اور حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر ہیں کہ نہیں؟ حضور کی باقی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئی ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آیا اور میرے کچھ لوگ جو ہے نا، میں بیمار تھا تو کچھ بندے مجھے پوچھنے آ گئے، تو وہ کہنے لگے جناب کوئی ہمیں بات چیت سنائیں۔ تو کہا کہ ایک بندہ جو پوچھنے آیا تھا نا، ان میں سے ایک بندے نے حضرت علی کے بارے میں کچھ بات کرنا بری شروع کر دی کہ یہ حضرت علی تو ایسے تھے، حضرت علی تو ایسے تھے، حضرت علی تو ایسے تھے۔ حضرت انس اتنے بیمار تھے کہ خود اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب صحابی رسول کے بارے میں کسی نے برا کہا نا، حضرت انس نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے پشت پہ سہارا دو، مجھے بٹھا دو، میں مصطفیٰ کریم کے صحابی کا برا بھلا نہیں سن سکتا۔ آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ تم علی کے بارے بات کرتے ہو کہ علی ایسے تھے؟ انہوں نے کہا جناب ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تجھے ایک مصطفیٰ کریم کا فرمان سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سنائیں۔ آپ نے کہا کہ ایک دن حضور کے ساتھ میں ایک انصاری عورت تھی، ان کے گھر مہمان ہم گئے تھے۔ جب وہاں پر بیٹھ گئے تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا ہمارے سامنے رکھ دیا، یا ایک پرندہ تھا کہ اس کا گوشت بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جب سامنے رکھا تو پھر کیا ہوا، حضور نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا، بلکہ حضور دعا کر رہے تھے میرا مالک کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اس ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، وہ بندہ میرے ساتھ آ جا کے کھانا کھائے جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو پھر کون آئے دروازے پر؟ حضرت علی آ گئے۔ تو کہا کہ تم اس علی کے بارے میں بات کرتے ہو جسے خدا پسند کرتا ہے، جسے مصطفیٰ پسند کرتے ہیں، تم اس علی کے بارے میں بات کرتے ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں کسی کی برائی بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اکثر حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں نا، میں اس شے کا گواہ ہوں، اور جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے کم از کم 100% میں سے 90% حدیثیں وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی۔ ان کی جو محبت کی ساری حدیثیں ہیں نا، حضرت علی کی محبت کی حدیثیں، حضرت فاطمہ کی محبت کی حدیثیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی حدیثیں، وہ ساری حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کی ہیں یا حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی۔ اگر کسی کے ساتھ اتنا دشمنی والا تعلق ہو تو وہ کسی کی تعریف کرتا ہے، وہ کسی کے گیت گاتا ہے باہر میں کھڑے ہو کر، لیکن یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق اس کے راوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے ابا جان اکثر حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ ابا جان آپ کوئی اور کام بھی کر لیا کریں، جب بھی فارغ ہوتے ہیں علی سامنے بیٹھا ہوتا ہے آپ کسی اور کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو مجھے تو ثواب ملتا رہتا ہے، میں علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ ساری حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، اس لیے ان کی محبت کو ہی بیان کیا جائے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیں، مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فضیلتیں حضرت علی کو عطا کی ہیں نا، اگر ان 3 فضیلتوں میں سے ایک بھی مجھے مل جائے نا تو میرے لیے وہ جنت کے لیے کافی ہے۔ مجھے اس طرح جس طرح مجھے جنت مل گئی ہے، مجھے سب کچھ مل گیا۔ وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز کہ حضور کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، حضور کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی۔ دوسری چیز فرمایا کہ خیبر کے دن سارے صحابہ خواہش کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم ہمیں جھنڈا دیں گے، حضور نے حضرت علی کو عطا کر دی۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ نے وہ سب چیزیں جو مصطفیٰ کریم کے لیے حلال تھی، مسجد کے اندر آنا اور اس کی کیفیات، اللہ نے وہ علی کے لیے بھی حلال کر دی۔
اس لیے صحابہ کرام ان کی محبت بیان کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک سنیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے نا غزوہ تبوک سے، بلکہ جانے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ علی پیچھے جو عورتیں ہیں بچے ہیں ان کا خیال تم نے رکھنا ہے، باقی صحابہ کو میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں کے پاس بچوں کے پاس رکھ کے جا رہے ہیں، ادھر جا کر صحابہ جو ہیں جہاد کریں گے ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں علی، تیری مثال اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر وہاں پر کتاب لینے کے لیے، اور پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ کہا اے علی میں وہاں جا رہا ہوں، تجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن ایک جملہ ساتھ ہی فرما دیا جس نے آنے والے خدشات کو ختم کیا۔ فرمایا ہاں علی، میرا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بھی نبی بن گئے۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہا ہاں تجھے مقام اللہ نے وہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح گئے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی بن گئے ہو، بلکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے واضح کر دیا۔ پھر ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا جو طریقہ تھا نا وہ یہ تھا کہ جس طرح حضور کرتے تھے نا حضرت علی بھی ویسے کرتے تھے۔ ان کی ایک خواہش تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ کوشش کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کے طریقے پر چلو۔ ایک دن حضرت علی شیر خدا سواری پر سوار ہوئے اور جب بیٹھ گئے نا تو آپ نے وہاں پر سواری پہ سوار ہونے والی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھ لی۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار الحمدللہ پڑھا اور 3 بار اللہ اکبر پڑھا۔ 3 بار الحمدللہ پڑھا اور 3 بار اللہ اکبر پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی، سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرا مالک تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میرا مالک تو مجھے معاف کر۔ یہ دعا مانگی۔ دعا مانگ کے تو آپ مسکرا پڑے، دعا مانگ کے مسکرائے۔ تو لوگوں نے پوچھا جناب دعا تو مانگ لی ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، آپ مسکرائے کیوں؟ کہا یہ جو سارا کچھ میں نے کیا ہے نا، سواری پہ سوار ہوا، دعا پڑھی، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، یہ دعا پڑھی، پھر میں تھوڑا سا مسکرایا، میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا تھا، حضور نے ایسے کیا تھا، میں تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ پھر مسکرا پڑے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر مسکرا پڑے۔ جب پھر مسکرائے نا آپ نے کہا لوگوں نے جناب اب کیوں مسکرائے؟ کہا جو میں نے دعا مانگی تھی نا کہ قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تو مجھے بخش دے، میری یہ دعا سن کے اللہ بھی مسکرا پڑا ہے، میری یہ دعا سن کے اللہ بھی مسکرایا ہے۔ اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھا نا میرا بندہ کیسا ہے، جسے پتہ ہے میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، میرا رب ہی ہے جو مجھے معاف کرتا ہے۔ تو یہ ان کی اتباع تھی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ترمذی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کے اندر حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن لوگوں کو جمع کر دیا، اکٹھا مجمع لگا دیا اور کہا آج میں تجھے اس طرح وضو کر کے نہ دکھاؤں جس طرح میرے مصطفیٰ کریم کرتے تھے، اس طرح وضو کر کے نہ دکھاؤں جس طرح حضور کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جناب کر کے دکھائیں۔ آپ نے خادم سے کہا وہ برتن میں پانی لے آیا، پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، ہاتھوں کو صاف کر لیا، کیونکہ بغیر ہاتھوں کو دھوئے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جائیں۔ ہاتھوں کو صاف کر لیا، دھو لیا۔ دھونے کے بعد آپ نے کلی کی 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی 3 مرتبہ ڈالا، پھر 3 مرتبہ منہ کو دھویا، پھر اس کے بعد بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، پاؤں دھو کے جو پانی بچ گیا نا وضو کا پانی
ساڈا تو یہ حال ہوتا نا کہ جہاں اسی گھر لوٹا رکھا ہوتا نا وضو واسطے، وہ تو ماشاء اللہ کو 5 سال گزر جاتے ہیں، انہوں نے دھوتا ہی کدی نہیں ہوتا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ لیکن برتن صاف ہو، پانی بھی اس کے اندر صاف ہو، تو پھر ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے یہ پینا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ حضرت علی نے وہ وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ پیا اور کہہ رہے تھے ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، میرے مصطفیٰ کریم اس طرح وضو کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جو حضور نے کیے ہیں، اس طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن آپ باہر نکلے تو کسی بندے نے آپ کو دیکھا کہ سردی کا موسم ہے لیکن کپڑے پتلے پہنے ہوئے ہیں گرمی والے، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سردی والے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کو گرمی سردی کوئی نہیں محسوس ہوتی؟ آپ نے کہا یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ حضور کی دعا ہے مجھے، کہ حضور نے میرے لیے دعا کی تھی کہ میرا مالک میرے علی کو زیادہ گرمی بھی نہ لگے زیادہ سردی بھی نہ لگے۔ یہ حضور دعا کرتے تھے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا۔ اور ایک دن آپ نے پیبند لگے ہوئے نا، ٹاکیاں وغیرہ لگی ہوتی کپڑے پہ، ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے عاجزی انکساری اور ایک ہوتا ہے عاجزی انکساری کو کسی کو دکھانا۔ ایک بندہ آتا نا یار واقعی میرے دل وچ کوئی نہ میں تکبر نہ آ جاؤں، ایک وہ ہوندا ہے کہ جیڑا جان بوجھ کے کپڑے میلے کچیلے پاوے تے پھر آ کے لوکی آکھن بڑا حاجی تے بڑا کوئی متقی تے بڑا پرہیزگار، اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ حضرت علی کے پاس کیونکہ اس وقت ایسی چیز میسر ہی نہیں تھی کہ وہ نیا سوٹ پہنتے، نیا لباس پہنتے، تو آپ کے لباس پر پیبند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا جناب ایسا بھی لباس پہن کے آپ بازار میں آ جاتے ہیں؟ آپ نے کہا رب کے دیے پر خوش ہو جانا چاہیے، جو رب دیتا ہے اسی پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی بڑا کرم ہے کہ بندہ اگر کبھی کبھی اس کے پاس ایسا لباس ہو دوسرا میسر نہ ہو، وہ پیبند لگا لباس پہن کے باہر آ جائے گا تو کوئی بندہ تانا نہیں مارے گا، وہ کہے گا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور نے بھی ایسا کیا تھا، حضرت علی نے بھی ایسا کیا تھا، تو یہ ان کا مزاج تھا۔ آخری حدیث پاک یہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کو اللہ نے بڑی فہم و فراست عطا کی تھی اور کرامات بھی عطا کی۔ ایک تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو روکتا تھا کہ یہ برائی نہ کیا کر، یہ غلطی نہ کیا کر، لیکن بیٹا نہیں رکتا تھا۔ جب باپ نے بار بار روکا تو بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، تکلیف دی۔ باپ وہاں سے گھر سے نکل کر کعبے چلا گیا، وہاں جا کر اس نے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی۔ باپ نے بد دعا کی، واپس آیا تو بیٹے کو فالج ہو گیا۔ اب بیٹا چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا تھا، اب ماں بھی پریشان ہے بیٹا بھی پریشان ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام اور باقی علماء بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ غصے کے اندر بھی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، وہ تو غلطی کر بیٹھتے ہیں، آپ کی بد دعا سے یہ نہ ہو کہ آئندہ زندگی ان کی خراب ہو جائے۔ تو باپ نے جب بد دعا کر دی، اب بیٹا چارپائی سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ جو مارنے والا تھا، جو بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا، بڑا طاقتور سمجھتا تھا، اب بیٹا بھی چارپائی پہ روتا ہے، ماں بھی بیٹھی روتی ہے پاس۔ آخر بیٹے نے باپ سے معافی مانگی کہ ابا مجھے تو معاف کر دے، تو معاف کر دے گا تو شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے دنیا بھی آسان کر دے، میری آخرت بھی آسان کر دے۔ باپ جو ہوتا ہے نا، باپ ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پھر بھی اسے رحم آ جاتا ہے۔ اس نے معاف کر دیا، اس نے کہا ابا تو مجھے معاف کر دے۔ باپ نے کہا کر دیا، لیکن ماں پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا نہیں، جہاں جا کر تو نے بد دعا کی تھی نا کعبے میں، اب وہاں پر جا کے بیٹے کے لیے دعا بھی کر، جہاں جا کر بد دعا کی تھی وہاں جا کر دعا بھی کر۔ اب باپ جو ہے نا اونٹ پہ سوار ہوا، کعبے جا رہا تھا، راستے میں فوت ہو گیا۔ بیٹے تک خبر پہنچ گئی، بیٹا چارپائی پہ ہی ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہوا، درد بھرے اشعار پڑھتا ہے کہ میرا مالک تو بھی ناراض ہوا، میرا باپ بھی ناراض ہو گیا۔
مجھے صحت بھی نہیں ملی۔ تو یہ ہے ان کی فہم و فراست۔ حضرت علی شیر خدا کو پتہ چلا کہ ہمارا یہ پڑوسی، ہمارے محلے کا یہ بچہ، اسے بڑی درد ہو رہی ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ آپ نے آدھی رات حضرت امام حسن و حسین کو بھیجا، جاؤ اس کا پتہ کر کے اور اسے جا کر میرے پاس لے کر آؤ، وہ اگر نہیں چل سکتا تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت امام حسن و حسین گئے اس کے پاس اور اسے جا کر اٹھا کر حضرت علی کے پاس لے کر آئے، لیکن وہ بچہ رو رہا تھا، کہتا کہ علی شیر خدا، میرے باپ، میں نے اپنے باپ پہ بڑا ظلم کیا، میرا باپ اب دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے کہا تیرا باپ کس حالت میں گیا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، تیرا باپ اس دنیا میں کس حالت میں گیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ناراض تھا، لیکن جب اسے موت آئی ہے اس وقت مجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا تھا، خدا کو راضی کرنے کے لیے جا رہا تھا، میرے لیے دعا کے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے کہا اگر تیرا باپ دنیا سے تیرے اوپر سے راضی گیا ہے نا، تو پھر علی جو ہے تجھے صحت عطا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرے گا علی اور اللہ تجھے صحت عطا کر دے گا۔ حضرت علی نے اس وقت 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا مانگی، دعا مانگتے گئے، وہ بچہ چارپائی سے اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ جب بھی پریشانی آئے تو ان لوگوں کے پاس جو دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، عزت خراب کرتے ہیں، جنہیں دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے دروازے پہ جا کے ایسے سر نہ جھکایا کریں۔ اگر جانا ہے تو کامل بندے کے پاس جائیں، اگر نہیں کوئی ملتا اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نفل پڑھ کے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ تعالی ضرورتیں پوری کرے، تمہیں صحت عطا کرے گا، تیری جو پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ بندے کو کوئی کامل بندہ بھی نہ ملے ظاہری طور پہ، اور بندہ ان فراڈیوں کے پاس، دھوکے بازوں کے پاس چلا جائے جو ہاتھ دیکھ کے کہتے ہیں تیری قسمت میں تو کچھ بھی نہیں لکھا، تیری قسمت میں یہ بھی نہیں لکھا، جو لکھنا ہے وہ رب نے لکھا۔ حضرت علی نے ہمیں یہ سبق دیا۔ حضرت علی نماز پڑھنے سے پہلے بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کر سکتے تھے نا دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا کر، نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا کی، اور ساتھ یہ کہا میرے مصطفیٰ کو جب پریشانی آتی تھی حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے، حضور بھی ایسے کرتے تھے۔ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے